اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا بیوی کی زکوٰۃ شوہر پر ہے؟ بیوی کی نہیں، بیوی کے مال کی زکوٰۃ۔ یہ پوچھا ہے جی دلاور خان نے کوہاٹ سے، میری شادی کو تقریباً 7 مہینے ہو گئے ہیں، میرے پاس جو سونا ہے وہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملا تھا اور کچھ سونا بیگم اپنے میکے سے لائی تھی، کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے پاس جو سونا ہے اور وہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو ملا تھا اور اسٹل آپ کے پاس ہی ابھی تک وہ رکھا ہوا ہے، تو اس سونے کی زکوٰۃ تو آپ پر لازم ہے، اور جو سونا بیگم میکے سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ بیگم کی ملکیت میں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ بیگم صاحبہ ادا کریں گی۔ ہاں، جو سونا آپ کو آپ کے والد نے دیا تھا وہ آپ نے اگر بیوی کے قبضے میں دے دیا اور اس کو مالک بنا دیا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ اپنی بیویوں کو سونا دیتے ہیں لیکن اس کو مالک نہیں بناتے، کہتے ہیں ہے ہمارا، آپ استعمال کریں۔ تو اگر ایسا تھا کہ آپ کا ہے لیکن آپ نے یوز کرنے کے لیے وائف کو دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے، تو آپ ہی پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن آپ نے سچی مچی کا دے دیا ہے تو پھر جو مالک ہوتا ہے اسی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب رہا مسئلہ، عورتیں یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں بھائی، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارے سونے کی زکوٰۃ بھی ہمارا میاں دے گا۔ تو دیکھیں، اگر شوہر بیوی کے سونے کی زکوٰۃ اپنے پیسوں سے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ پہلے سے بیوی کو بتایا ہوا ہو، اس سے اجازت لی ہو، اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں سونے کی۔ بے شک ایک دفعہ بتا دیں، پوری زندگی کے لیے یہ بتانا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری زکوٰۃ اپنے پیسوں سے خود دیا کروں گا، پرمیشن ایڈوانس میں لے لیں۔ اگر ایڈوانس میں شوہر نے پرمیشن نہیں لی اور زکوٰۃ پہلے ادا کر دی، بعد میں وائف کو بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور بیگم کہہ دی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے پرمیشن لینا ضروری ہے زکوٰۃ سے پہلے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے بتایا اور پرمیشن لی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا نہیں ہے تو شوہر ہی زکوٰۃ دے گا، تو شوہر اگر دے دے اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو تو جائے گی، لیکن خوب سمجھ لیں شوہر کے ذمہ یہ ہے نہیں کہ وہ بیوی کے سونے کی زکوٰۃ خود دے، ہر ایک پر اپنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ہر آدمی اخپل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اب رہا مسئلہ کہ عورتیں کہیں ہم دیں کہاں سے بھائی، ہمارے پاس سونا ہے، تو بھائی سونا ہے تو سونا بیچ کے دیں زکوٰۃ۔ تو اور اگر پورے سال آپ تھوڑا تھوڑا کیش جمع کرتی رہیں، جیب خرچی ہو یا ویسے کچھ نہ کچھ پیسے تو ہو ہی جاتے ہیں، تو پورے سال آپ کنٹینیو جمع کریں، زکوٰۃ کی تاریخ میں پھر حساب کر کے نکال دیں۔ تو یہ 1 سال پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہ سونا آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینی چاہیے، خاص طور پہ خواتین کو۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے دیکھے خاتون کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ آگ کے کڑے تمہارے ہاتھوں میں پہنائے؟ تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے لوٹاتے ہیں، تو یہ تو اللہ قرضہ مانگ رہا ہے تو تجوریوں کا منہ کھول دینا چاہیے انسان کو۔ اللہ کو دیتے بھی کیا اس میں کنجوسی سے، اتنا اللہ دیتا ہے ہمیں، ہم تو اور مانگتا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم سے، وہ خوب خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ مشتاق منور صاحب کشمیر سے۔ کیا انسان اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ انسان ہی دے گا بھائی اپنی بیوی کی طرف سے۔ پہلے بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں؟ 2 شرطیں ہیں مشتاق صاحب، ایک تو نیت یہ ہو کہ یہ بیوی کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، نمبر 2 پہلے سے بیوی سے اجازت لی ہو، اس کو بتایا ہو کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کروں گا، تو وہ صراحتاً یا دلالتاً اجازت دے دے۔ صراحتاً کا مطلب وہ کہہ دے ٹھیک ہے قبول ہے، جو کہ عام طور پر ایسے ہی کہہ رہی ہوتی ہیں، اور دلالتاً کا مطلب وہ یعنی اس کے انداز سے لگ جائے کہ وہ اس پہ ایگری ہے۔ اگر وہ کہہ دیتی ہے نہیں جی آپ کو اجازت نہیں ہے میری طرف سے زکوٰۃ دینے کی، پھر آپ دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، یا آپ نے اس کو بتائے بغیر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے چکا ہوں قبول ہے، تو اب وہ قبول بھی کرے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلے پرمیشن لی جائے، ایک بات، نمبر 2 دینے سے پہلے نیت کی جائے کہ یہ میری وائف کی طرف سے زکوٰۃ ہے، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے حقیقی مصارف کیا ہیں؟ محمد رحیم الدین۔ اچھا، یہ جو پچھلا سوال تھا نا جو مشتاق منور صاحب نے پوچھا تھا، بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینا، شوہر زکوٰۃ دے گا ادا ہو جائے گی، لیکن میں عورتوں سے کہتا ہوں دیکھو یہ عبادت تو خود کیا کرو نا بھائی، آپ
یہ خود بھی تو کچھ صدقے کا ثواب حاصل کریں, اور زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے. یہ تو شوہر دے بھی رہا ہو تو آپ شوہر سے بولا کریں نہیں بھائی یہ کوئی عبادت ہمیں کرنے دیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. خواتین کو چاہیے اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دیں. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ خواتین کہتی ہیں پیسے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی جیب خرچی سے جمع کریں آپ, نہیں تو سونا بیچ کے دے دیں. تو یہ سونا ہم نے قبر میں تھوڑی لے کے جانا ہے ساتھ, تو خوش دلی کے ساتھ دیا کریں, اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے زکوٰۃ, صدقات, خیرات. تو اس لیے شوہر دے بھی رہا ہو تو دل بڑا کر کے کہا کریں بھائی نہیں ہم خود دیں گے, یہ تو اللہ نے سال میں ایک دفعہ ہم سے قرضہ مانگا ہے تو ہم کیوں اس میں بخل کریں, کیوں کنجوسی کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کتنی مزے کی عبادت ہے زکوٰۃ, اتنی تاکید ہے نا قرآن میں, جہاں نماز وہاں زکوٰۃ, جہاں نماز وہاں زکوٰۃ. اسلام کا پراپر ایک رکن ہے, اور ہے کتنا تھوڑی سی 2.5%, 100 میں 2.5 روپے. تو یہ تو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے یہ, اس لیے خواتین کو چاہیے خود کیا کریں, اس میں بہت ثواب ہے, اور اتنا اچھا ثواب کا موقع آپ کیوں ہاتھ سے ضائع کر رہی ہیں. بہرحال میاں ان تفصیل کے مطابق دے دے گا جو میں نے بتائی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, ثواب پھر بھی ملے گا انشاءاللہ. سونا بیٹوں کے نام کر دیا, بیٹیوں کے نام کر دیا تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں نے ان دونوں کے نام زیورات تقسیم کر دیے ہیں, کیا اس تقسیم کیے ہوئے زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی یا نہیں؟ زوجہ مبین پٹنہ سے. دیکھیں اگر بیٹیاں نابالغ ہیں اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ سونا میری بیٹیوں کا ہے, تو بیٹیاں اس کی مالک بن گئیں, اور جب وہ مالک بن گئیں تو نابالغ بچی یا بچے کے مال پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی, اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. تو جب وہ مالک بن گئیں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے, لیکن پھر آپ اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ نابالغ کا مال اس کی اجازت سے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے, بس یہ پھر ان کے لیے رکھنا پڑے گا آپ کو. اور اگر وہ بیٹیاں بالغ ہیں تو پھر جب آپ نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹیوں کا ہے تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, ہینڈ اوور کرنا, قبضہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے قبضے میں نہیں دیا, وہ زیور آپ ہی کے قبضے میں ہے, تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیں. لیکن اگر وہ زیور آپ نے بیٹیوں کو ہینڈ اوور کر دیا, ہینڈ اوور کرنے کا مطلب کم سے کم ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, پھر بے شک آپ ان سے لے کے لاکر میں رکھ لیں, کہیں بھی رکھ لیں, تو کم سے کم ایک دفعہ جب آپ ان کو دیں گی تو وہ اس کی مالک بن جائیں گی. لیکن پھر اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے, لیکن آپ کی بیٹیاں اگر بالغ ہیں تو پھر ان بیٹیوں پر اس کی زکوٰۃ ہے, بشرطے کہ وہ سونا نصاب کے برابر پہنچتا ہو. اور آج کل تو عام طور پر تھوڑا سا بھی سونا ہو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے, کیونکہ سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی اگر کسی کی ملکیت میں ہو تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا, پھر 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے, جو کہ آج کل میرا خیال ہے 75-80 ہزار روپے بنتی ہے. تو وہ 1 تولہ سونا بھی 70-75 ہزار سے مہنگا ہی ہوتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹیاں نابالغ ہیں اور پھر ان کو مالک بنا دیا تو کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے. بیٹیاں بالغ ہیں تو ان کو زبان سے مالک بنایا, ہینڈ اوور نہیں کیا, تو سونے کی زکوٰۃ آپ پر ہے. بیٹیاں بالغ ہیں, بیٹیوں کو ہینڈ اوور کر دیا, کم سے کم ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں وہ سونا پکڑا دیا, تو پھر اس کی زکوٰۃ بیٹیوں پر لازم ہے, آپ پر نہیں ہے, اگر بیٹیاں صاحب نصاب ہیں. اشہد ان لا